بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 11 کے ساتھ 11 رمضان المبارک 1443 ہجری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رب کریم کے حضور یہ التجا ہے، اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین، پارہ نمبر 10 کے آخر میں یہ بیان کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو شروع دن سے ہی مکہ مکرمہ میں، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں تو ان لوگوں سے پالا پڑا تھا جو مشرکین تھے، پکے کافر تھے، لیکن مدینہ منورہ میں جب سے سرکار تشریف لائے تو عمومی طور پہ وہاں پہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک سچے اور پکے مخلص مسلمان اور دوسرے منافقین۔ اب منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ آپ کی ہاں میں ہاں بھی ملاتے تھے، آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے تھے، صف اول میں آ کے نماز بھی پڑھتے تھے، سرکار کے پاس آ کے بیٹھ بھی جاتے تھے، لیکن دلوں میں بغض رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، اور اندر ہی اندر کڑتے تھے، جلتے تھے، حسد کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ پھر طرح طرح کی سازشیں کرنا، تکلیفیں پہنچانا، پریشان کرنا ان کا وتیرہ بن چکا تھا۔ تو یہاں تک تو یہ تھا، اب تک یعنی یہ تھا کہ منافقین شرارتیں ساری کرتے تھے، لیکن ڈرتے بھی تھے کہ ہمارا کہیں نام سامنے نہ آ جائے، کہیں سرکار کو پتہ نہ چل جائے۔ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہے جو اسلام میں یوں تو غزوہ کوئی بھی ہو مشکل ہوتا ہے، ظاہر جنگ ہوتی ہے، گھر سے نکلنا ہوتا ہے، جان ہتھیلی بھی رکھنی ہوتی ہے، تلواروں کے سامنے جانا ہوتا ہے، تو کوئی بھی غزوہ آسان نہیں ہوتا، لیکن غزوہ تبوک کی میں خاص بات یہ تھی کہ سفر تھا دور کا، گرمی تھی سخت، اور جب نکل رہے تھے تو مدینہ منورہ چونکہ زرعی علاقہ ہے، کھیتی باڑی وہاں زیادہ ہوتی تھی، خاص طور پہ کھجور کے باغات وہاں بہت تھے، تو زرعی علاقے میں پھل پک چکا ہو اور اس وقت میں وہاں پہ علاقے والوں کا گھر سے نکل جانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں جیسے عام طور پہ گندم کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، تو جو لوگ گندم کی کھیتی باڑی کرتے ہیں ذرا آپ ان سے پوچھیں کہ گندم کی پکائی کے دنوں میں جب وہ پک جائے اور کٹائی کے دنوں میں جب اس کی کٹائی کا وقت ہو جائے، یا جو لوگ چاول کی فصل کاشت کرتے ہیں تو وہ فصل کی کٹائی کے وقت میں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمیں گھر چھوڑنا پڑے، ہمیں فصل پکی ہوئی فصل کو چھوڑنا تو ویسے بھی کوئی جو ہے نا وہ عقل بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن حکم تھا اللہ کا، امر ربی تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ چلیے تبوک کے لیے۔ تو اس وقت میں جو لوگ نکلے گھروں سے تو آزمائشیں، امتحانات میں تو وہ ویسے بھی ہوتے تھے، لیکن یہ ایک بڑی آزمائش تھی اور بہت بڑا امتحان تھا۔ سفر بہت دور کا، گرمی کا سفر بھی یہی کوئی سواری اس وقت کی گھوڑا یا کوئی گدھا یا خچر ہے یا نہیں ہے، اونٹ ہے یا نہیں ہے، یہی سواری تھی۔ سفر دور کا تھا، خرچہ بھی بہت زیادہ اس کے لیے کرنا تھا، اور ساتھ میں پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑنا، اور پورا سال کا انحصار اسی فصل کے اوپر ہوتا تھا ان کا، تو بہت مشکل امر تھا۔ لیکن نکلے صحابہ کرام جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے جی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے مخلص لوگ تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جانثار تھے، وفادار تھے، ان کی ساری وفائیں سرکار کے ساتھ تھیں، ساری محبتیں سرکار کے ساتھ تھیں، ساری اطاعتیں سرکار کے ساتھ تھیں، سرکار کو دیکھ کے جیتے تھے، گھر بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی بچوں میں دل تنگ پڑ جاتا تو فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے، سرکار کا دیدار کرتے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے، اپنے دل کو سکون پہنچاتے۔ تو یہ عظیم لوگ تھے صحابہ کرام۔ تو اس 11 نمبر پارے میں غزوہ تبوک سے واپسی کا تذکرہ ہے۔ اب اس سے پہلے کی چیزیں پارہ نمبر 10 میں بیان ہو چکی ہیں۔ تو جب واپسی پہ آئے تو قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، پیارے نبی جی اب جب آپ واپس آ رہے ہیں تو اب لوگ طرح طرح کے عذر آپ کے سامنے آ کے پیش کریں گے، اوہو سرکار میں نے جانا تھا، میں نہیں جا سکا، یہ مسئلہ پیش آ گیا، وہ عذر بن گیا، یہ بیماری ہو گئی، وہ مصروفیت ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے زیادہ جو عذر بیانی کر رہے تھے وہ منافقین کر رہے تھے۔ میں نے کہا نا منافقین کے لیے اس غزوے میں بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا، کیونکہ سفر کرنا بھی مشکل، دور جانا بھی مشکل، گرمی میں نکلنا اور مشکل، پکی ہوئی فصل کو چھوڑ کے جانا اور مشکل۔ اب سب سے بڑی مشکل یہ تھی جب سرکار واپس آ گئے تو سامنا کس منہ سے کریں؟ بھئی کیوں گئے تھے؟ اللہ کے نبی نے بلایا تھا تو کیوں نہیں گئے؟ اللہ کے نبی نے جب کہا تو کیوں ساتھ نہیں گئے؟ تو یہ ان کے لیے ایک مشکل امر بن چکا تھا۔ تو آ کے انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے نبی جی
جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان کی بات سنتے جائیں بس، اور پھر اگلا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ جانتا ہے کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے، کون اصل میں بیمار تھا اور کون جان بوجھ کے مکر کر رہا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اب یہ منافقین آئیں گے، طرح طرح کی قسمیں اٹھائیں گے، تسلیاں آپ کو دیں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن آپ بس یہ کہیں بس ٹھیک ہے، آپ ان کو ان کی کسی بھی سوال کا جواب نہ دیں، کوئی بھی آرگومنٹ نہ کریں، کیوں ایسے ہوا، کیا ہوا، خود اللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ کر دے گا۔ اس سارے میں مخلص ایمان والے مسلمان لوگوں سے بھی یہ ہوا تھا، کچھ مخلص تھے، مسلمان تھے، ایمان والے لوگ تھے، وہ بھی جنگ میں نہیں جا سکے، وہ بھی رہ گئے، انہوں نے آ کے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کے حضور اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کے خواستگار ہوئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اس کے بعد مسجد زرار اور مسجد قباء، دو مساجد کا تذکرہ ہے اسی قرآن پاک میں، انہی آیات میں۔ مسجد زرار منافقین نے یہ مسجد بنائی تھی، اور بنائی اس لیے تھی کہ یہ سارے منافقین یہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ اب دیکھیں منافقین نے مسجد بنائی، مسجد بنا کے انہوں نے نماز کے لیے نہیں بنائی۔ منافقین ظاہر نماز کے لیے مسجد نبوی موجود تھی مدینے میں، اور مسجدیں موجود تھیں، انہوں نے سرکار کی مسجد کو چھوڑا، انہوں نے دوسری مساجد کو چھوڑا، اپنی مسجد الگ بنائی، اور مسجد بنا کے سرکار سے کہنے لگے آپ آئیے آ کے مسجد کا افتتاح کریں، یہاں پہ اس کی دعا فرمائیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دعا کرانے کے لیے جب جانا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ نہیں، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو انہوں نے مسجد بنائی ہے یہ مسجد زرار ہے، یہ ضرر پہنچانے والی مسجد ہے۔ سارے منافقین یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو نام مسجد کے دے دیا، اب کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ بھی فلاں جگہ میٹنگ انہوں نے کی، فلاں جگہ بیٹھے، ارے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مسجد کا نام لیں گے تو کوئی ان کے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھائے گا، تو مسجد کے نام پہ بیٹھ جاتے تھے۔ وہاں پہ طرح طرح کی شرارتیں، طرح طرح کے مشورے، طرح طرح کی میٹنگز، اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھنا اور ان میں تفریق پیدا کرنا۔ منافقین کی سب سے بڑی جو دیکھو، دشمن تو کافر بھی ہے، دشمن تو مشرک بھی ہے، دشمن اسلام تو یہودی بھی تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو سر عام کھلم کھلا دشمنی کرتے تھے۔ منافق اندر بیٹھ کے جڑیں کاٹتے ہیں، تفریق پیدا کرتے ہیں، جدائی پیدا کرتے ہیں، تفرقہ بازی پیدا کرتے ہیں، اور توڑتے ہیں اندر سے لوگوں کو۔ تو تفریقا بین المؤمنین، ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد تو زرار ہے، یہ مسجد زرار تو ایمان والوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں نے بنائی ہے، تو منع فرما دیا جی اس مسجد میں نہ جائیں، بلکہ حکم دے دیا اس مسجد کو جلا دو۔ ہر وہ چیز جو اہل ایمان کے لیے تکلیف کا باعث بنے اور مسلمانوں کے لیے تفریق کا، الگ الگ چیزیں ہیں، زرار ضرر تکلیف کا سبب بنے، اور تفریق جدائی کا، توڑ کا، اور آپس کے جو ہے نا اختلافات کا، اور آپس میں ٹوٹنے کا اور توڑنے کا اور نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنے، تو سرکار کو حکم ہوا کہ اس مسجد کو جلا دیں، یہ عبادت کے لیے نہیں بلکہ نقصان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی کے مقابلے میں قباء مسجد آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں زیارت کرتے ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو قباء مسجد کے متعلق ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی جی یہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مخلص ایمان والے صحابہ کرام نے بنائی تھی، قباء مسجد بنائی تھی۔ تو اس میں قباء مسجد والوں کے متعلق اللہ نے تعریف کی کہ یہ مسجد بنانے والے، ان میں 9 ایسی باتیں ہیں، یہ 9 باتیں دوسرے مسلمانوں میں بھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کہا کہ یہ عبادت التائبون، یہ عبادت کرنے والے ہیں، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، پھر تائبون توبہ کرنے والے ہیں، حامدون اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں، اور پھر یہ صائمون روزہ رکھنے والے ہیں، راکعون رکوع کرنے والے ہیں، ساجدون سجدہ کرنے والے ہیں، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر کہ یہ نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ 9 صفات تھیں جو بیان کی کہ جو مسجد قباء بنانے والوں کے اندر پائی جاتی تھیں، اور یہ عام صفات عام مسلمانوں میں بھی ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف ان باتوں کے ساتھ فرمائی۔ اس کے بعد سامعین یہ عرض کیا تھا کہ یہ یہاں پہ پارہ نمبر 11 میں، اور اس صورت میں جو یہ صورت چل رہی ہے، سورہ توبہ چل رہی ہے، اس صورت میں 3 لوگوں کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ 3 صحابہ کرام تھے، تینوں مخلص تھے،
تینوں پکے ایمان والے تھے، پکے مسلمان تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، 3 صحابہ کرام، یہ تینوں بھی غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے۔ 2 بڑی عمر کے بزرگ تھے، کعب ان میں ذرا صحت مند تھے، چھوٹی عمر کے مالک تھے اور جوان تھے، بھاگتے دوڑتے تھے۔ تو لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ 3 لوگ پکے صحابہ کرام تھے، پکے ایمان والے تھے، جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، واپس آئے سرکار، انہوں نے عذر کیا، کوئی جواب آپ نے ان کو نہیں دیا، بلکہ حکم یہ ہو گیا کہ ان تینوں کے ساتھ کوئی دوسرا مسلمان بات نہیں کرے گا، بائیکاٹ ہو گیا ان تینوں کے ساتھ۔ تو جب سرکار کا بائیکاٹ ہوا، صحابہ کا بائیکاٹ ہوا، اہل ایمان کا بائیکاٹ ہوا، تو ان تینوں لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کے دن تھے۔ یہ 50 دن کا بائیکاٹ رہا جی۔ 50 دن کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ ان کی توبہ جو ہے وہ جو یہ توبہ کر رہے تھے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد کعب کہتے ہیں میں اپنی مسجد جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہمت نہیں پڑتی تھی، سرکار دیکھتے نہیں تھے، سلام کا جواب دینا مشکل تھا، بات نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو کعب کہتے ہیں میں اس دن صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پہ پڑھ کے بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ 50 دن ہو گئے ہیں، بیوی چھوڑ گئی، گھر والے پاس نہیں ہیں، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، پورے مدینے میں کوئی سلام کرنے والا نہیں، کوئی سلام کا جواب۔ اصل میں اللہ اور اللہ کے نبی تربیت کر رہے ہیں کہ جو کام منافق کرتے ہیں آپ سے وہ ہوا کیسے ہے، کیوں آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے اور کیوں ان سے نہیں نکلتے۔ تو اپنی اولاد کو کبھی کبھی تنبیہ کے لیے والدین تھوڑا سا سخت رویہ بھی اپناتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ تھوڑا سا آپ اتنا ان سے پیار کرتے ہیں، رحمت عالم ہے، رحمت کائنات ہیں، تو تھوڑا سا رویہ اپنا ان سے ذرا ایسا بھی کیجئے جو ان کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ تو صحابہ تھے، جب محبوب عالم، محبوب خدا، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن تک نہیں بولے تو وہ دوسرے 2 صحابہ تھے، ان کا تو جینا مشکل ہو گیا تھا، وہ بستر پہ چلے گئے تھے بالکل۔ یہ تھوڑے چلتے پھرتے تھے، کہتے ہیں میں 50ویں دن تھا، میں اپنی گھر کی چھت کے اوپر صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے مجھے کسی اعلان کرنے والے کا اعلان سنائی دیتا ہے، کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ 50ویں دن ان کی جو توبہ تھی وہ قبول ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا کعب جس دن سے تمہیں ماں نے جنا ہے، آج کا دن اس ساری زندگی میں سب سے خوبصورت اور عظیم اور برکت والا دن ہے اور یادگار دن ہے تمہارے لیے۔ واقعی آج دیکھیں 1443 ہجری میں اور آپ بیٹھ کے رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس عظیم صحابی کا وہی عظیم برکت والا دن ہم یاد کر رہے ہیں، تو کوئی شک نہیں اس میں۔ بتائیے، سوچئے ان کی زندگی میں اس دن نے کیا انقلاب برپا کیا ہوگا۔ تو یہ توبہ، اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورہ توبہ پڑ گیا۔ یہ توبہ والا قصہ تھا جو صحابہ کرام کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو، ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تقوی کو لازم پکڑو، خفیہ بھی اعلانیہ بھی، اکیلے ہو، تنہائی میں ہو اور کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے تو اکیلے میں بھی اللہ سے ڈریے اور بھری مجلس میں بھی لوگوں کے سامنے بھی، بھری محفلوں اور مجالس میں بھی اللہ سے ڈریے، تقوی کو لازم پکڑیے، خفیہ بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی۔ منافق سے دور رہیں، مخلص مسلمان کے قریب رہیں۔ ہاں جی، منافق کے قریب جائیں گے تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں نا تو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، کہ ایمان والوں کی جو صحت ہے، صحبت ہے، ان کے پاس آپ جائیں گے تو وہ آپ کو وہاں پہ ایمان کی خوشبو آئے گی۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کی مجلس میں آپ جائیں گے تو ان کا اپنا اثر ہوگا۔ تو منافق سے دور رہنے کے متعلق کہا اور مخلص مسلمان کے قریب جانے کا کہا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو ترجیح دیں۔ رزق کم ہو گیا، بھئی پکی ہوئی فصلیں ہیں، ان کو چھوڑ کے جائیں گے تو رزق کم ہو جائے گا، ادھر اللہ کا حکم ہے کہ بھئی آ جائیں، تو رزق کی تنگی کو ترجیح نہ دو، اللہ کے حکم کو ترجیح دو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ساتھ اجر کا وعدہ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ جو آپ قربانی دے رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اس کا اجر رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ کے نبی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رعوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اب رعوف اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ نے صفت رأفت، نرمی اور صفت رحیمی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی تھی۔ تو آپ اپنے اعتبار سے نبی، اپنے اعتبار سے رعوف الرحیم ہیں،
اللہ اپنے اعتبار سے رؤوف الرحیم ہے، اللہ باعتبار خالق ہونے کے رؤوف الرحیم ہے، اللہ کے نبی باعتبار مخلوق ہونے کے رؤوف الرحیم ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، اسی پارے میں 119 آیات ہیں اس کی۔ تو سورہ یونس کے شروع میں ہی مشہور واقعہ ہے کہ وہ ان کا مشرکین مکہ کا ایک وفد چلا گیا تھا وہاں پہ ہرقل کے دربار میں، اور جا کے صحابہ کے خلاف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکایات کی کہ وہ ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور وہ نبی ہو کے ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اللہ کو مانو، ایک اللہ کے مانو۔ ہمارے تو خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو خدا مانتے ہیں، وہ مل کے ہمارے کام کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے نہیں، ایک ہی خدا ہے جو سارے کام کرتا ہے، بارش بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، لہٰذا اسی خدا کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کیجئے۔ تو ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، جس شخص کے بارے میں تم یہ بتا رہے ہو کہ وہ ایسا ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ باتیں کہتا ہے، اس کو تم نبی بننے سے پہلے جانتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے ابو سفیان کہ جی بالکل، کیوں نہیں، 40 سال کی عمر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس سے پہلے کا 40 سالہ عرصہ انہوں نے ہم میں ہی گزارا ہے۔ تو ہرقل نے کہا اچھا بتاؤ، ان 40 سالوں میں کبھی اس کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی نہیں، 40 سال میں تو ہم نے کبھی اس کو، وہ تو امین تھے، صادق اور امین تھے، ہم اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، ہم اپنی جو ہے نا وہ چیزیں محفوظ انہی کے پاس سمجھتے تھے۔ ہاں، ہم میں کوئی اتنا امانت دار نہیں تھا جتنے وہ تھے، کوئی اتنا صادق نہیں تھا جتنے وہ صادق اور امین تھے، تو جھوٹ تو انہوں نے کبھی نہیں بولا، ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ تو ہرقل نے کہا کیسے ممکن ہے، جو شخص نبی بننے سے پہلے جھوٹ نہیں بول سکتا، نبی بننے کے بعد اگر وہ کہتا ہے تمہارے خدا کچھ نہیں کرتے اور ایک اللہ کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو یہ پہلا موقع تھا کہ قریش جو ہے نا وہ پریشان ہو گئی کہ ہرقل سے مدد لینے کے لیے آئے تھے، الٹا ہرقل بھی ہمیں جو ہے نا وہ دوسری طرح کی باتیں کہہ رہا ہے۔ پھر اسی صورت میں، جو کہ صورت کا نام یونس ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا اور حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اس میں ذکر ہے۔ یونس علیہ السلام کا اور یونس علیہ السلام کی اس مچھلی کا تذکرہ بھی اسی میں موجود ہے، مشہور واقعہ ہے۔ یونس علیہ السلام کی جو مچھلی تھی، یعنی وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی تو نہیں تھی، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کو اللہ کی طرف بلایا، بہت سمجھایا، تو قوم نہیں مانی، تو یونس نے بھی اپنی قوم سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے، اپنے علاقے سے نکل گئے، اور پھر وہ سفر پہ چلے گئے، اور وہاں پہ رستے میں پانی تھا، اور پانی کے اوپر وہ کشتی میں بیٹھ گئے، تو کشتی بیچ پانی میں جب گئی تو کشتی ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، تو جو کشتی کا ملاح تھا اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنی آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری کشتی ہماری بے قابو ہو گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت کا ملاح، چپو چلانے والا، کشتی چلانے والا، چپو ہلانے والا، وہ بھی اتنا سمجھدار تھا کہ کوئی غلام اگر مالک کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو پھر کشتی میں زلزلہ آ جاتا ہے، کشتی ہچکولے کھاتی ہے۔ سامعین یہاں پہ ذرا غور کریں، اگر کوئی ایک شخص اپنے مالک کی ایک کام اس کی مرضی کے بغیر کرے تو اس کی کشتی میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، جہاں پہ انسان کی ساری زندگی اپنے مالک کی مرضی کے خلاف گزرے گی۔ کیا زندگی میں زلزلے نہیں آئیں گے؟ کیا زندگی میں تباہیاں نہیں آئیں گی؟ کیا زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ کیا زندگی میں پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت بھی جو آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی آزمائشیں آتی ہیں یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے جب کسی مشکل کے شکار ہوں، کسی پریشانی میں پھنس جائیں، کوئی نقصان ہو جائے، حادثہ ہو جائے، تو فوراً سوچیں کہ ہمارے اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ غلط تو نہیں ہو گیا، ہمارا اپنے رب کے ساتھ کوئی معاملہ اوپر نیچے تو نہیں ہو گیا۔ اگر اپنے مالک کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی معاملے میں گڑبڑ ہے، اونچ نیچ ہے، کمی بیشی ہے، وہاں پہ کوئی معاملہ خراب ہے، تو پھر طے ہے، پھر ایک نہیں ہر معاملہ خراب ہوگا، پھر معاملہ در معاملہ خراب ہوگا۔ سامعین، اللہ سے صلح کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے جتنی جلدی اللہ کریم راضی ہو جاتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں تو بہترین موقع ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اٹھیے تہجد پڑھیے، اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے تو قرآن پڑھیے، ذکر کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ یہ اپنے
مصروفیت، اپنا دفتر، اپنی دکان، اپنا گھر، اپنے بچے، یہ تو سال کے 12 مہینے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، تو زندگی ساری پھر کرتے ہی رہیں گے۔ یہی رمضان کے مبارک مہینہ ہے، کچھ دن گزر گئے، کچھ دن باقی ہیں، ان دنوں کی ہم لوگ قدر کر لیں، نمازیں وقت پہ پڑھیں، قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، تاکہ کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہو، حشر کے میدان میں زیارت ہو، تو ہم درود شریف سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں بار ہمارے پاس تسبیح درود کی پڑی ہوئی موجود ہوں، ہم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کریں کہ حضور آپ سے محبت تھی، ہم آپ کو یاد کرتے تھے، یہ درود پڑھا آپ کے لیے، دیکھو اتنی بار پڑھا، 100 بار پڑھا، 1000 بار پڑھا، لاکھ بار پڑھا، کروڑوں بار پڑھا، تو درود پاک پڑھیے، استغفار پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے رزق کشادہ کر دیتا ہے، رزق میں اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے، تو استغفار کریں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں میں کمی کریں، اپنے آپ کو گناہ کرنے سے روکیں، روزے کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ملیں گے انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں نئے پارے کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔